السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ خوشیوں سے نوازے، ہماری زندگی کو سکون اور محبت سے بھر دے اور ہماری ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرمائے۔ ہم جہاں بھی جائیں خوشیاں اور برکتیں ہمارا مقدر بنے، آمین۔ کچھ لوگ صرف ہمارے سامنے ہی ہمارے ہوتے ہیں، باقی دکھاوا کرتے ہیں۔ یا اللہ آج جتنے بھی ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہیں ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بہترین آنکھیں وہ ہے جو حقیقت کا سامنا کرے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ بہتری کی دعا، اپنے لیے بہتری کی دعا مانگو اور باقی سب فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہے گا۔ میوزک ہمیشہ شرک کے قریب کرتا ہے۔ میوزک سننے والے کے کانوں میں قیامت والے دن پگھلا ہوا شیشہ ڈالا جائے گا۔ ذرا سوچیں، ہمارے کان میں ایک نارمل درد ہوتا ہے تو کیا حالت ہوتی ہے۔ آپ کو بھی کبھی ہوا ہوگا، آپ اس کا بخوبی اندازہ لگا سکتی ہیں۔ دل میں اللہ کا خوف پیدا کریں، آج ہی سے گانا میوزک سننا بند کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں اپنے گھروں میں کثرت سے قرآن مجید پڑھتے رہا کرو، کیونکہ جس گھر میں قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا ہے اس میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ یعنی قرآن مجید پڑھنے سے گھر میں برکت آتی ہے، تو ہمیں چاہیے ہم قرآن مجید کی خوب تلاوت کریں۔ جوانی کی عبادت، اور میرے اللہ کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے۔ جوانی میں اکثر لوگ گناہوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، جبکہ ہمیں گناہوں سے بچ کر اللہ کی خوب عبادت کرنی چاہیے۔ یہ جوانی ہمیں بار بار نہیں ملتی۔ اپنی جوانی اس طرح گزاریں کہ ہم اللہ کے پسندیدہ بندہ بن جائیں، اور جو اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے اس کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جاتی ہے۔ دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے، آمین۔ مجھے اس کی رحمت پر یقین ہے، میرے عمل کی کوتاہی مجھے اس کے فضل سے محروم نہیں کر سکتی۔ اس کی عطا میری خطا سے بہت وسیع ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کبھی نا امید نہ ہو، جو بھی مانگے یقین سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ بہت وسیع ہے، وہ نوازنے میں دیر نہیں کرتا۔ ویڈیو پورا دیکھ کر جانا۔ آپ لوگ ویڈیو پورا نہیں دیکھتے، آدھا ادھورا چھوڑ کر چلے جاتے۔ پلیز آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پورا دیکھیں اور ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریں۔ اگر تم سب کے ساتھ اچھا کر رہے ہو مگر تمہارے ساتھ برا ہو رہا ہے تو اپنے دل میں کوئی غلط خیال یا نا امیدی لانے سے پہلے یہ یاد رکھنا کہ اور ہم نیکیوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے اپنے بندے کو، نیک بندے کو۔ رب ساتھ ہونا چاہیے، لوگوں میں کیا رکھا ہے۔ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ بہتر کرے گا۔ جب اللہ ہمارے ساتھ ہوگا تو پھر ہمیں لوگوں کی کیا ضرورت۔ جب ہم اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں تو اللہ ہمیں وہ چیز بھی عطا کرتا ہے جس کی ہم امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ ان دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا۔ جو یقین کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ کرتے رہتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں، خوب مانگتے ہیں، اللہ ایک دن اسے ضرور سنتا ہے۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر۔ ٹوٹے دلوں کے لیے وہ کہتا ہے، فإنی قریب، میں تو تمہارے پاس ہوں۔ یعنی جس کا دل ٹوٹا ہوتا ہے اسے لوگوں نے بہت تکلیف دی ہوتی ہے، وہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا بہت دھیان سے سنتا ہے۔
جو ٹوٹے ہوئے دل لے کر دعا کرتا ہے اور جو ایک نارمل لوگ دعا کرتے ہیں، ان دونوں دعاؤں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جو ٹوٹے ہوئے دل ہوتے ہیں، ان کے مانگنے کی شدت کچھ اور ہوتی ہے، وہ اللہ کو بہت پسند ہوتی ہے۔ اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کی باتیں بہت غور سے سنتا ہے اور اسے نوازتا بھی ہے، اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ پاؤ گے۔ اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے انصراف کرے سوائے اس شخص کے جو خود اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر چکا ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں انہیں اپنے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا۔ رب انی مغلوب فانتصر، میرے رب میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ کبھی آپ کو دکھ، پریشانی، آفت، مصیبت آئے تو یہ آیت کثرت سے پڑھیں، رب انی مغلوب فانتصر۔ یہ وہ آیت ہے جو ہماری پریشانیوں کو کم کرتی ہے، ہمیں اللہ کی مدد ملتی ہے۔ اس آیت کو پڑھنے سے ہمیں اللہ کی مدد ملتی ہے۔ اللہ پر چھوڑ دیا، میں نے اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ یعنی ہم ہر چیز سے واقف نہیں ہیں۔ آج کیا ہو رہا ہے، کل کیا ہوگا، ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ خوب جانتا ہے۔ وہ ہمارے لیے ہمارا راستہ بہتر بناتا ہے اور ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا ہے کہ کیا بہتر ہے کیا نہیں۔ کبھی کبھی جو ہو رہا ہوتا ہے ہمیں بہتر نہیں لگتا، ہمیں دکھ ہوتا ہے، لیکن اللہ بہتر کرتا ہے۔ وقت آنے پر پھر سمجھ آ جاتی ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہوا بہتر ہوا۔ امید، صبر کرنے سے اللہ وہ بھی دیتا ہے جس کی امید نہیں ہوتی، اور دعا مانگنے سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی صبر اور دعا میں اتنی طاقت ہے کہ کوئی بندہ صبر کر کے اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اسے ایک دن ضرور عطا کرتا ہے۔ کبھی کبھی وقت اور حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہر چیز نا امید نظر آنے لگتی ہے، لیکن جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نا امید کو بھی امید بنا دیتا ہے۔ جب اللہ سے رابطے ہوں گے تو اندھیروں میں بھی راستے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، کامنٹ کرے، اور ہاں، ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔